پاکستان اور انڈیا ایک ہی دن انڈیپینڈنس ملی ان کو، لیکن اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں نا تو پاکستان کے اداروں میں اور انڈیا کے اداروں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں بہت سی چیزیں بہت سموتھ ہیں اور اسٹیبل ہیں، اور پاکستان میں بہت سی چیزیں بہت زیادہ انسٹیبل ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ایک پاکستانی سوچنا سمجھنا شروع کر دے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ ہوا کیا، یہ ہو کیسے رہا ہے اور یہ ٹھیک کیسے ہوگا۔ لیکن ظاہر ہم پاکستانی ہیں اور ہم نے ہی اس ملک کو ٹھیک بھی کرنا ہے، ہم نے اس کے لیے سوچنا ہے۔ تو آپ ذرا ہسٹری میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک چیز کی سمجھ آتی ہے، جیسے ایک عمارت کی بنیادیں ہوتی ہیں، جو چند شروع کے ایام ہوتے ہیں، یہ سال ہوتے ہیں، جو دور ہوتا ہے کسی بھی ملک کے بننے کا، وہ بہت اہم ہوتا ہے، بہت اہم ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک بچہ جب پیدا ہوا ہے تو اس کی جو نشوونما ہے وہ جیسی ہوگی ساری زندگی اس پر اس کی چھاپ رہتی ہے۔ اگر اس کو اچھا کھلایا پلایا ہے تو اس کے معاملات اور ہوں گے، اس کو اچھی تعلیم دی ہے اس کے معاملات اور ہوں گے، اور اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس عمر میں اس کو اچھا کھلایا پلایا نہیں گیا کسی بھی وجہ سے، یا اس کو اچھی تعلیم نہیں دی گئی، تو ساری زندگی وہ سفر کرتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں صرف ایک مثال دوں گا، بہت ساری مثالیں ہیں میرے پاس۔ انڈیا بھی آزاد ہوا اسی دن، ہم بھی اسی دن آزاد ہوئے، لیکن انڈیا کو بہت سارے ایج حاصل تھے، وہ نیا ملک نہیں بنا تھا، اس کا سب کچھ پرانا تھا، ہر چیز ان کی اسٹیبلش تھی۔ انگریزوں نے صرف وہاں سے چارج اپنا ختم کیا اور ہندوستانیوں کے حوالے کر دیے۔ پاکستان میں تقریباً ہر چیز نہیں بنی۔ اس کے باوجود ایک میں وہ بات اہم بتانے جا رہا ہوں، اس کے باوجود انڈیا میں جواہر لال نہرو 16 سال تک پرائم منسٹر رہا، جس کے پاس تمام ایگزیکٹو پاورز تھیں۔ 16 سال ایک ہی بندہ، اور ان 16 سالوں میں پاکستان میں 5 بندے بدل گئے، 5 بندے بدل گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ انڈیا اور پاکستان کے معاملات میں کتنا فرق پڑا ہوگا، کتنا فرق پڑا ہوگا۔ یہ بات سمجھنے کے لیے ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اصل میں ایشو ہمارے ہاں کہاں ہے اور کیا ہے، اور وہ ہسٹری سے ہی ہمیں سمجھ آئے گا، اور اسی کے مطابق پھر ہمیں جب سمجھ آئے گا تو ہم کچھ بہتریاں کر سکیں گے۔